او ادخلہ الجنۃ ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال سو پروګرام شته سبا ده نن نو خوشته نو یکم ده نو مطلب سبا دود وونه خلاص شته احتشام ٹائم سے هغه ټیم ته ټیم ته دفش الجہاد من الایمان، جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ اس باب کا پہلے باب سے کیا تعلق ہے؟ تو پچھلے باب میں باب و قیامت لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد مع الکفار اور ایک جہاد مع النفس۔ تو لیلۃ القدر میں جہاد مع النفس کی بات ہو گئی اور یا جہاد مع الکفار کی بات۔ لیلۃ القدر میں جو دونوں جہاد ہیں یہ ہو گیا پچھلے باب سے اب رابطہ۔ باب قیامت لیلۃ القدر من الایمان، یہ جہاد مع النفس ہے۔ باب الجہاد من الایمان، یہ جہاد مع الکفار ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ترجمۃ الباب سے مطابقت ظاہر ہے، الجہاد من الایمان ترجمۃ الباب ہے اور نیچے جہاد کا حصہ ہے، جہاد کا ذکر ہے کہ انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیل، انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیل۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جہاد مع النفس کو انہوں نے مقدم کیا اور جہاد مع الکفار کو انہوں نے مؤخر کیا، اس کی کیا ہوگا؟ حالانکہ جہاد مع الکفار تو مشکل ہوتا ہے، جہاد مع النفس کے مقابلے اس میں مارنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، دوسرے کو۔ اس کے جواب یہ ہے کہ جہاد مع النفس کا درجہ جہاد مع الکفار سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے کہ نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاد مع النفس سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، وہ شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ ظاہری دشمن سے جہاد کرنا آسان ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ یہ جہاد ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور ہے، اس جہاد میں غنیمت بھی ملتی ہے جب آدمی جیت جائے، اس میں تو غنیمت بھی نہیں ملتی۔ اس لیے انہوں نے جہاد مع النفس اعلیٰ ہونے کی وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا اور جہاد مع الکفار کو بعد۔ انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ، اللہ نے کفالت کی ہے اس آدمی جو اللہ کے راستے میں نکل گیا، لا یخرج الا ایمان بی او تصدیق برسلی، لیکن اس کو نکالا ہے ایمان نے اور تصدیق بالرسل نے۔ کیا معنی؟ ایمان بھی فاعل ہے او کے ساتھ تصدیق برسل، یہ او تنویع کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نبی علیہ السلام پر ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے
اور نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے تو بھی ایمان قابل قبول نہیں. نبی علیہ السلام پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے تو بھی قابل قبول نہیں. تو بھی ایمان قابل قبول نہیں. ان طلب اللہ تعالیٰ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اس کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور ضروری ہے کہ اس کا ایمان کس پر بھی ہو؟ رسول پر ہو. اور رسول نہیں، رسولی تمام رسول، یہ دونوں ساتھ لازم و ملزم. اب اللہ تعالیٰ نے کفارت کی اس آدمی کی لمن خرج فی سبیل، جو اللہ کے راستے میں نکلا، لا یخرجہ الا ایمان بی، نہیں نکالا اس کو لیکن مجھ پر ایمان کی وجہ سے نکالا. الا ایمان بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہو گیا کہ میری ایمان کی وجہ سے وہ نکلا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں نکلا. اس کے ذاتی کوئی دنیاوی غرض نہیں. وہ تصدیق برسولی، اور اس کے رسولوں کی تصدیق ہے. یہ آدمی منافق نہیں ہے، وہ دل سے نبی کے علیہ السلام پر اس کو نبی مانتا ہے، منافق نہیں، مومن ہے. ان ارجعہ بما نال من اجر و غنیمت، کہ وہ میں اس کو لوٹاؤں جو اس کو ملے اجر میں سے یا غنیمت. اگر میں اس کو جب لوٹاؤں گا تو اس کو ثواب تو ملے گا، اب یا غنیمت ملے گی یا میں اس کو شہادت دوں گا، اس کو جنت میں داخل کروں گا. اگر وہ شہید ہو گیا، شکست ہو گئی، پھر تو غنیمت نہیں ملے گی، تو ہم اس کو آخرت کے اندر اس کو افضلیت دے دیں گے، جنت دے دیں گے. اور اگر وہ ایسا ہوا کہ وہ جیت گیا، شکست دشمن کو ہو گئی، تو پھر آپ کو غنیمت مل گئی. غنیمت بھی اجر کا ذریعہ ہے اور شہادت بھی اجر کا ذریعہ ہے. غنیمت بھی اجر کا ذریعہ اور شہادت بھی. او ادخلوا الجنہ، یا یہ میں اس کو جنت میں داخل. یہاں ایک شک ہوتا ہے کہ اگر جنت میں داخل ہوں گے تو غنیمت نہیں ملے گی، اور اگر جنت میں داخل ہو گئے تو اجر نہیں ملے گا. یہ تب ہوگا کہ جب آپ واو کو استعمال کرو من اجر او غنیمت میں تنویع کے لیے. جب واو کو جمع میں استعمال کرو گے جمع کے لیے تو جنت بھی ملے گی، اجر بھی ملے گی، غنیمت بھی ملے گی. ولولا ان اشق علی امتی، میرے امت کے لیے مشکل نہ ہوتی، ما قعدت خلف سریۃ، ما قعدت خلف سریۃ، میں کسی سریے سے پیچھے نہیں رہتا. نبی علیہ السلام جس جہاد میں خود شامل ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے غزوہ، اور جس میں خود شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں سریہ. میں سریے کو غزوہ بنا دیتا ہوں، میں سریہ کو غزوہ، میں سریہ کو میں سریہ کو غزوہ بنا، ہر جہاد میں شامل ہوتا تو غزوہ بن جاتا ہے. لولا ان اشق علیہم ما قعدت خلف سریۃ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کر دیا، پھر مارا جاؤں. 3 دفعہ آپ نے. اب یہاں پر 1-2 باتیں وہ بھی ذہن میں رکھو. لولا ان اشق علی امتی، میری امت پر مشقت نہ ہوتی. کیا معنی مشقت نہ ہوتی؟ وہ جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ریاست کا سربراہ اگر ہر جہاد میں شامل ہوتا ہے تو پھر وہاں انتظام جو ہوتا ہے دیگر وہ رہ جاتے ہیں، لہٰذا اس کو تو یہاں رہنا پڑے گا. یہ مشقت ہوگی امت پر. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں تمام جہاد میں تمام مارکوں میں چلوں تو پھر آنے والا تمام خلفاء کو بھی جانا پڑے گا، اور تمام لوگ جب جہاد میں جائیں گے تو پیچھے سے معاملات کچھ ایسے ہوں گے جو ٹھیک نہیں ہوں گے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک معذور آدمی ہے، وہ چاہتا ہے جہاد پر، وہ نہیں جا سکتا، اس کا ٹانگ ٹوٹی ہوئی، وہ آنکھوں سے معذور ہے، کوئی اور وجہ ہے. اب اس کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تو کوئی کسی قسم کی وہ دلچسپی نہیں ہوگی
کہ نبی السلام تمام بات ہر مارکے میں جائیں گے تو کہ کاش میں معذور نہ ہوتا تو میں بھی جاتا. تو لہٰذا جب نبی علیہ السلام کسی سریے سے باقی رہ گئے واپس اپنی جگہ پہ رہ گئے تو اب معذورین یہ کہیں گے کہ چونکہ نبی علیہ السلام بھی رہ گیا لہٰذا جہاد سے پیچھے رہنا اتنا بڑا گناہ نہیں. اور ایک بات اس بندے کی طرف سے ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو بہترین نمونہ تب ہوگا کہ جہاد میں جانے والے کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہو اور قائداً الجہاد جہاد میں بیٹھ جانے والے نہ جانے والے کے لیے بھی آپ کا نمونہ ہو. اب اگر آپ ہر جہاد میں جائیں گے ہم مارکے میں جائیں گے تو جہاد میں جانے والوں کو تو آپ کی ذات نمونہ بن جائے گی لیکن جہاں جہاد میں نہیں جانے والوں کے لیے نہیں بنے گی. لہٰذا جو لوگ رہ جاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے اب آپ بھی رہ گئے سریہ اور جہاد سے غزوے سے تو گویا آپ کی ذات میں دونوں طبقوں کے لیے نمونہ. سبحان اللہ. اس کا معنی ہے کہ شاہ جی کو یہ بات اچھی لگی. لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر. یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آدمی کا دوبارہ زندہ ہونا یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہندو کہتے ہیں یہ پہلا جنم ہے اور پھر دوسرا جنم ہے. پہلے جنم میں آدمی انسان بن جاتا ہے اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو پھر اس کو دوسرے جنم میں ایک خوبصورت پرندے بنا دیتے ہیں اور اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کو الو بنا دیتے ہیں. ایسے جانور بنا دیتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. تو یہ پہلا جنم اور دوسرا جنم یہاں تو اگر میں نبی السلام کی جو الفاظ ہیں میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں مارا جاؤں یہ تو پھر ان کی تائید ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لو ہے لو. اگر ایسا ہو سکتا کہ میں دوبارہ زندہ ہوتا تو میں زندہ ہوتا جہاد کے لیے. چونکہ ایسا نہیں ہوتا لہذا میں زندہ نہیں ہوں. اس سے ان کی تائید نہیں ہوتی. نبی السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا لو سے کیا کہ اگر مجھے ایک بار یہ جہاد اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی میں جہاد میں لگانا چاہتا ہوں. مجھے 2 زندگی ملے مجھے 3 زندگی ملے 4تھی زندگی ملے تو میں جہاد میں لگانا چاہتا ہوں. وہ ہے جہاد کی اہمیت بتائی جاتی ہے فضیلت بتائی جاتی ہے. ایک اور اعتراض ہے اس کے بعد یہ حدیث مکمل ہو جائے گی. وہ یہ اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام کا درجہ تو اونچا ہے انہوں نے کمتر درجے کیوں تمنا کی. کیا معنی؟ شہید کے اوپر ہے صدیق کے اوپر ہے نبی کے اوپر ہے رسول اور رسول کے اوپر ہے امام الرسول. تو غیر نبی علیہ السلام ان تمام درجات کے اونچے ہیں اور نیچے بات آ رہی ہے نیچے کی تمنا کی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو جب آپ اوپر درجے پہ ہیں تو آپ کو نیچے درجے میں سارے درجے حاصل ہیں. تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ یہ اصل میں نبی علیہ السلام جہاد اور شہادت کی امت کو ترغیب دینا چاہتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی تمنا کرنا تو معقول ہے غیر معقول تو اکبرہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی تمنا کرنا معقول ہے غیر معقول نہیں. مثال کے طور پر آپ اچھا کھانا کھاتے ہو دوسرے دن بھی اچھا کھانا کھاتے ہو تیسرے دن بھی اچھا کھانا کھاتے ہو تو پھر آپ کے دل میں طبیعت ہوتی ہے کہ سام بھی کھائیں. اب کوئی آدمی کہ آپ کو اچھا کھانا ملتا ہے آپ کو بٹیر ملتے ہیں چھوٹا گوشت ملتا ہے یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں آپ کا مہمان بن جاؤں تو یہ ہاں آپ کو مچھلی ملتی ہے پھر آپ ساگ کی کیوں تمنا کرتے ہو
طبیعت کے اندر تفنن کے لیے ایسا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا وہ خواہش ہوتی ہے. اب جب یہ تفنن کے لیے ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام خود تو وہ امام الانبیاء ہیں، لیکن کبھی ان کے دل میں تفنن آتا ہے کہ میں شہید کا درجہ مجھے مل جائے اور کہیں مجھے صدیق کا درجہ مل جائے، عام نبی کا مل جائے. لہٰذا وہ نبی علیہ السلام اس درجے کے مخالف نہیں ہیں. لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. آج میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے. یہ بی پی چیک کروائیں اس کے بعد. ہاں نا، میں نے کہا بی بی، اس نے کہا ہمارے دوست نے کہ بی بی